السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں، اور آج ہمیں اردو گرامر میں پڑھنا ہے حروف علت کے بارے میں، جو اردو کے وویلز ہیں۔ اس میں معدولہ، مقصورہ، مجہول، معروف وغیرہ کے بارے میں جانکاری دی جائے گی، اور بہت آسان طریقے سے جانکاری دی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو حروف علت کے بارے میں کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں حروف علت کو انگریزی میں وویل کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی کا جو کانسونینٹ ہوتا ہے اس کو اردو میں حروف صحیح کہتے ہیں۔ اسے بھی جاننا ضروری ہے کہ حروف کیا ہے۔ تو حروف وہ کلمات ہیں جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ کسی مصدر سے بنے ہوں، بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر معنی دیں۔ حروف کے بغیر اسم اور فعل بیکار ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ربط حروف پیدا کرتے ہیں۔ حروف کے معنی جگہ بدلتے رہنا کے بھی ہیں۔ خیر، اس پر تو ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو آگے دیکھنا ہے حروف علت کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، حروف علت سے مراد ایسے کلمات ہیں جن سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے۔ بعض محققین کے مطابق حروف علت بیمار حروف کو کہا جاتا ہے۔ علت، علالت تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو بیمار حروف کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان حروف کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور ایک بیمار انسان حالت بیماری میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے یہ حروف ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے بھی ان حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ یہاں دیکھیں، الف، واو اور یہ۔ تو یہاں حروف علت کے بارے میں اور جان لیں۔ بنیادی طور پر حروف علت تین ہیں: الف، واو، یہ۔ اس کے علاوہ زبر، زیر اور پیش بھی ان حروف کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کو حلق بغیر کسی رکاوٹ کے ادا کرتا ہے۔ یہ حروف علت انگریزی میں 5 ہوتے ہیں، جس کو وویل کہا جاتا ہے، اے ای آئی او یو، اور یہی ہندی میں 12 ہوتے ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے الف۔ تو الف کی 2 اقسام ہیں: الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ الف مقصورہ کہتے ہیں سادہ الف کو، جو الف ہم لکھتے ہیں، جیسے ابھی میں الف، جیسے ادھر، ادھر، اناج، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور الف ممدودہ کہتے ہیں وہ الف جس پر مد ہو۔ مد سے ہی ممدودہ بنا ہے۔ جس الف پر مد ہو اس کو الف ممدودہ کہیں گے، جیسے عام، آج، آسرا۔ اس میں جو الف استعمال کیے گئے ہیں وہ الف ممدودہ ہیں۔ اسی طرح واو کے 4 اقسام ہیں۔ واو 4 قسم کے ہیں۔ اس کو تھوڑا توجہ دیں گے، ویسے بہت آسان ہے۔ واو معروف، خوب کھل کر پڑھی جانے والی واو ہے، جیسے خلوص، خوب، نور۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر واو کو ڈبل او کے روپ میں استعمال کیا گیا، ڈبل او، جیسے روپ، آر ڈبل او پی، روپ۔ تو جس میں واو کو پوری طرح سے کھل کر پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں واو معروف، یعنی معروف ہے۔ یہاں واو سب سے زیادہ مطلب واو کا ہی تلفظ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے واو مجہول۔ تو ایسی واو جسے کھول کر نہیں پڑھا جاتا، مثلا زور، شور اور وغیرہ۔ مجہول میں واو کو کھول کر نہیں پڑھا جاتا۔ واو معروف میں تو کھول کر پڑھتے ہیں، جیسے دور، اور واو مجہول میں پڑھیں گے زور۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں ڈبل او کا استعمال ہوا اور ایک میں سنگل او کا استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہے واو عطفی۔ ایسی واو ہے جو مفرد کلموں کو ملانے میں مدد دے، 2 الفاظ کو ایک بنا دے، جیسے جوش و خروش۔ تو جوش اور خروش کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا، تو اس کو کہیں گے واو عطفی۔ اور اسی طرح خوش و خرم، تو یہ بھی واو عطفی میں آیا۔ اس کے بعد ہے واو معدولہ۔ اس میں ال کے ساتھ کوئی قمری حروف آئے تو واو کی آواز نہیں نکلتی، مثلا ابو الکلام۔ تو ابو الکلام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کا استعمال نہیں ہوا ہے، مطلب واو کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ابو الحسن، ابو الحسن میں بھی واو کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے خوشبو، تو اس میں واو کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ خواجہ، اس میں بھی واو کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ خواہش، تو یہ سب جہاں پر واو کی آواز ہی نہیں نکلے اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے یہ۔
تو اس کی تین اہم اقسام ہیں۔ یا معروف، ایسی آواز جو کھل کر پڑھی جائے، جو آپ نے واو میں بھی دیکھا تھا، وہ واو معروف تھا، اور یہ یا معروف ہے۔ جیسے فقیر، تو فقیر میں یہ کھل کر پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو یا معروف کہیں گے۔ قریب اور بھی ہے، تنذیر، منیر، سفیر، تو یہ سب یا معروف ہے۔ اسی طرح یا مجہول بھی ہے، ادھر واو مجہول تھا تو یہاں یا مجہول ہے، جسے کھل کر نہ پڑھا جائے، جیسے دلیر، شیر وغیرہ۔ اسی طرح یا مادولہ بھی ہے، آپ نے ادھر واو مادولہ دیکھا تھا، یہاں یا مادولہ بھی ہے۔ واو اور یہ جتنے اقسام اس میں ہیں، اس سے ایک کم ہے یہ میں، لیکن جو واو میں ہیں وہ سبھی یہ میں ہیں۔ یا مادولہ ایسی یہ ہے جسے بالکل نہیں پڑھا جاتا، جیسے فی الجملہ، فی البدیہہ، وہ یہ جس کو نہیں پڑھیں گے اس کو یا مادولہ کہیں گے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔